یاد رکھنا جس طریقے سے مرد حضرات مسجدوں میں جا کر تراویح ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اپنے گھروں کے اندر تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مخصوص ایام نہیں ہے، اور اگر اس نے جان بوجھ کر عشاء کی نماز تو پڑھی مگر تراویح کی نماز چھوڑ دی تو وہ عورت گنہگار ہوگی۔ ہاں کبھی کبھار کچھ ایسا مسئلہ آ گیا، کوئی پرابلم آ گئی، کوئی تھکان آ گئی، کوئی بیماری آ گئی اور اس کی وجہ سے کبھی کبھار ایک آدھ تراویح چھوٹ جائے تو یہ بات الگ ہے، مگر زیادہ تر عورتوں کو دیکھا گیا ہے ان کو اس مسئلے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے زیادہ تر کہ ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو اس سال موڈ بنا لیں، ذہن بنا لیں کہ الحمدللہ ہم 5 وقت کی نماز کے ساتھ انشاءاللہ تراویح بھی پڑھیں گے۔ دوسری بات، اگر تراویح پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو تمام ماں بہنوں سے گزارش کروں گا آپ کو جو بھی سورت پڑھنی آتی ہے آپ 2 رکعت کر کے تراویح کی نماز پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے رکعت باندھی 2 رکعت آپ پڑھیں گے، الحمد پڑھی، کوئی بھی سورت پڑھی، الحمد پڑھی، کوئی بھی سورت پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ 2 پڑھیں گے، پھر 2 پڑھیں گے، اس طریقے سے آپ 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی آپ کو پڑھنی ہے۔ کوئی بھی سورت آپ کو یاد ہے آپ پڑھتے رہیں گے الحمدللہ۔ نیت کیسے کریں؟ تو آپ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نیت کر لیں گے تو الحمدللہ یہ نیت ہو جائے گی، مگر رکعت جب آپ باندھیں گے تو نیت کریں گے کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح کی سنت مؤکدہ، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر آپ صرف نیت کریں گے کہ میں تراویح پڑھتی ہوں تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، کچھ نہیں بولیں گے اللہ اکبر کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، مگر کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں، تو زبان سے بول لینا یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو 2 رکعت کر کے آپ نماز پڑھیں گے، ہر 4 رکعت کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے۔ تو آپ تمامی ماں بہنوں سے، میری بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ اتنے سالوں سے تراویح کی نماز نہیں پڑھتی ہے، اگر مسئلے کی وجہ سے یا کسی پرابلم کی وجہ سے، تو ان تمام ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے مردوں کے اوپر تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر یا کسی اور کارن کے آپ اس تراویح کی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ خاص بات ماں بہنوں کے لیے کہ پورا دن کام کرتی رہتی ہے، گھر والوں کے لیے اچھی بات ہے الحمدللہ، یہ بہت بہترین بات ہے۔ روزے کی حالت میں جب آپ گھر کا کام کرتی رہے گی تو آپ کو یہ ثواب ملتا رہے گا، آپ نے کچھ بھی گھر کا کام کیا ثواب ملتا رہے گا، مگر ایک میرے طرف سے گزارش ہے کہ زیادہ تر عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ افطار کے ٹائم پر وہ کچن میں ہی رہتی ہے اور کھڑے کھڑے وہ روزہ افطار کرتی ہے، اس سے چاہیے عصر کی نماز کے بعد سے ہی افطاری کی کام کاج ہے وہ شروع کر دے، اور افطار کے ٹائم پر پوری فیملیز کے ساتھ آپ بھی افطاری کے اندر شامل ہو جائیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ الحمدللہ جب افطاری کے ٹائم پر پوری فیملیز ایک جگہ پر جمع ہو کر افطار کرتی ہے اور افطار سے کچھ منٹ پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً افطار کے ٹائم پر ہر بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ میں تمام ماں بہنوں سے، میری بیٹیوں سے، میری ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس رمضان کے اندر نیت کر لیں کہ الحمدللہ ہم پورا جتنا وقت ملے گا تراویح کی نماز ادا کریں گے، اور افطار کے ٹائم پر کچن سے نکل کر ہم پورے عصر کی نماز سے بعد سے پورے ساز و سامان کو سجا لیں گے اور اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں گے۔ اگر کوئی پڑوس کے اندر غریب ہے، کوئی بھکاری ہے، کوئی مسکین ہے تو اس کے گھر پر کچھ نہ کچھ چیزیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے ماہ مبارک کے اندر روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔